ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بہت ہی خوبصورت اور ہرے بھرے جنگل میں ایک چڑیا رہتی تھی۔ چڑیا کا نام چندا تھا۔ چندا بہت ہی اچھے دل کی مالک تھی۔ وہ سب کا بہت خیال رکھتی تھی، ہمیشہ خوش رہتی تھی۔ وہ اپنے لیے کھانا اکٹھا نہیں کرتی تھی کیونکہ وہ اکیلے ہی اس گھونسلے میں رہتی تھی۔ اس نے کسی کو بھی کھانا اور نہیں دینا ہوتا تھا، اس لیے وہ روز کا روز کھانا لے کے آ جایا کرتی تھی۔ اور باقی پرندوں کے بچوں کا بھی بہت خیال رکھتی تھی۔ جب پرندے دانا لینے گئے ہوتے تو وہ ان کے بچوں کو کھانا دیتی۔ لیکن ایک بار کچھ ایسا ہوا جس کی وجہ سے چندا کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ جنگل میں پتجھڑ کا موسم آ گیا۔ سارے درخت جو کہ ہرے بھرے تھے اب ان کے پتے سوکھ سوکھ کر گرنے لگے۔ نہ کہیں کوئی پھل ملے اور نہ ہی کوئی دانا۔ بہت پریشانی تھی۔ چندا بیچاری بہت بھوکی تھی۔ اس کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ جا کر دانا نہیں لے کے آ سکتی تھی اور نہ ہی اس کو کہیں سے مل رہا تھا۔ ابھی اس کی یہ پریشانی ختم نہیں ہوئی تھی کہ جنگل میں تیز موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ بارشیں اتنی ہوئی کہ 2 دن تک بارشیں چلتی رہیں۔ چندا بہت پریشان تھی۔ وہ پہلے ہی 2 دن سے بھوکی تھی، اس لیے اسے بھوک اب برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ میں تھوڑا سا باہر نکلتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں، شاید مجھے آس پاس کوئی کھانا مل ہی جائے، کیونکہ زیادہ دور تو میں جا نہیں سکتی، نہیں تو میں اس بارش کی وجہ سے یا تو راستہ بھول جاؤں گی یا پھر مر جاؤں گی۔ اس لیے چندا تھوڑا سا اپنے گھر سے باہر گئی۔ وہ قریب کھانا ڈھونڈنے لگی۔ آخرکار اسے کھانا مل ہی گیا۔ اس کو پڑا ہوا ایک سیب ملا جو کہ بہت ٹھیک تو نہیں تھا لیکن اس کا گزارا ہو سکتا تھا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا۔ وہ سیب لے کر گھر آئی۔ وہ اس کو دیکھ کر بہت خوش تھی کیونکہ بھوک سے اس کی بری حالت تھی۔ وہ ابھی وہ سیب کھانے ہی والی تھی کہ باہر دروازے پہ دستک ہوئی۔ چندا باہر آئی تو اس نے دیکھا ایک بوڑھی سی چڑیا تھی جو کہ کافی پریشان دکھ رہی تھی۔ وہ چندا سے کہنے لگی، باہر بہت سخت بارش ہے، میں اپنے گھر کا راستہ بھول گئی ہوں، کیا تم مجھے تھوڑی دیر اپنے گھر بلا سکتی ہو؟ چندا اسے جلدی سے اپنے گھر لے آئی کیونکہ اسے اس پر بہت ترس آیا۔ وہ گھر لے کر آئی تو چڑیا اس سے کہنے لگی، میں بہت بھوکی ہوں، میں نے 2 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے، جنگل میں ہر طرف بارش ہے اور پانی ہے، مجھے کہیں سے کچھ بھی کھانے کو نہیں مل رہا ہے، کیا تمہارے پاس تھوڑا سا کھانا ہوگا؟ چندا پہلے تو سوچنے لگی کہ اس کو خود بہت مشکل سے کھانا ملا ہے، اگر اس نے نہ کھایا تو وہ بھوک سے مر ہی جائے گی۔ لیکن پھر اس نے سوچا کہ دوسری چڑیا بوڑھی ہے، وہ زیادہ بھوک برداشت نہیں کر پائے گی، میں تو شاید تھوڑی دیر کر بھی لوں۔ اس لیے اس نے اس سے کہا، میرے پاس تھوڑا سا کھانا تو ہے، یہ ایک سیب ہی پڑا ہوا ہے، اگر تم اس سے گزارا کر سکتی ہو تو ٹھیک ہے، کیونکہ میرے پاس اور کھانا نہیں ہے، کوشش کرو کہ اس سے ہی تمہارا پیٹ بھر جائے، باہر بہت بارش ہے، میں کھانا لا بھی نہیں سکتی ہوں۔ اس چڑیا نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کھانا کھانے لگی۔ سکون سے کھانا کھانے کے بعد چندا نے اس کو ایک بستر دیا جس پر وہ آرام سے سو گئی۔ چندا کو اس پر بہت ترس آ رہا تھا، لیکن ادھر چندا خود بھی بہت پریشان تھی کیونکہ اس کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا اور وہ کیا کرتی کیونکہ باہر بارش بہت تھی اور کھانا وہ لا نہیں سکتی تھی۔ خیر بہت مشکل سے جنگل میں بارشیں ختم ہوئیں اور سورج نکلا۔ سب پرندے بھی خوش ہو گئے۔ چندا اور وہ بڑی چڑیا وہ دونوں بھی خوش ہوئیں۔ چڑیا نے بھی کافی آرام کر لیا تھا اور کھانا بھی کھا لیا تھا، اس لیے اب وہ کافی بہتر تھی۔ وہ بڑی چڑیا اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہنے لگی، تم نے میرا بہت خیال رکھا ہے، میں جانتی ہوں کہ تم نے کھانا خود بھی نہیں کھایا تھا، لیکن تم نے اپنا کھانا مجھے دے دیا، میں تمہارا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، اب میں اپنے گھر چلتی ہوں۔ چندا اس کو چھوڑنے کے لیے باہر تک آئی تو وہ چڑیا اسے کہنے لگی، کیا تم میرے ساتھ تھوڑا سا آگے چلو گی؟ تم نے ویسے بھی کھانا ڈھونڈنا ہوگا تو ہم ساتھ ہی چلتے ہیں، مجھے تمہیں کچھ دکھانا ہے، تمہیں میری بہت مدد کی ہے، میں چاہتی ہوں کہ تمہیں اس کا پھل ضرور ملے۔ چندا پہلے تو پریشان ہوئی لیکن پھر اس نے سوچا کہ کوئی چیز ہوگی جو اس نے دکھانی ہوگی، اس لیے چندا اس کے ساتھ چل پڑی۔ ویسے بھی اس نے گھر سے باہر تو نکلنا ہی تھا۔ وہ اس کے ساتھ گئی تو چڑیا اس کو تھوڑا سا دور لے کر آ گئی۔ وہاں پر آ کر چڑیا اس سے کہنے لگی، تم نے میرا بہت خیال رکھا ہے، میں یہ چیز کبھی نہیں بھول سکتی، اس لیے میں نے سوچا کہ تم اس چیز کی حقدار ہو، تمہارا دل بہت صاف ہے۔ یہ کہتے ہی چڑیا
ایک دم سے جادو سے ایک بہت خوبصورت لڑکی میں بدل گئی۔ چندا تو دیکھتی ہی رہ گئی اور پریشان بھی ہوئی۔ پھر وہ لڑکی اس سے کہنے لگی، میں اصل میں کوئی چڑیا نہیں، میں تو پری ہوں۔ یہاں پر میں سارے پرندوں اور انسانوں کا بھی خیال رکھتی ہوں۔ جس کو ضرورت ہوتی ہے اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مجھے بھیج دیا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے مجھے دیکھنا ہوتا ہے کہ کون اس کے حقدار ہے اور کون نہیں۔ اگر کوئی اچھے دل کا مالک ہے تو اس کی خواہش میں پوری کر دیتی ہوں، لیکن اگر کوئی برے دل کا مالک ہے تو مجھے اس کی خواہش پوری کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے میں تمہارا امتحان لے رہی تھی اور تم بالکل پاس ہوئی۔ تم نے بہت اچھا کام کیا، تمہارا دل تو بہت ہی صاف ہے، اس لیے میں تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتی ہوں۔ پھر اس لڑکی نے اپنی جادو کی چھڑی گھمائی تو پیچھے ایک بہت ہی خوبصورت درخت اگ آیا جس کے اوپر بے شمار پھل لگے ہوئے تھے اور اتنے خوبصورت تھے کہ چندا دیکھتی ہی رہ گئی۔ پھر وہ پری چندا سے کہنے لگی، یہ تمہارے لیے میں نے تمہیں تحفہ دیا ہے۔ تمہیں پتا ہے کہ اس درخت کی خاصیت کیا ہے؟ یہ درخت کبھی بھی پھل دینا بند نہیں کرے گا۔ تم جب بھی اس میں سے پھل توڑو گی تو اور پھل ساتھ ہی اگایا کرے گا۔ یہ درخت کبھی بھی پھل ختم نہیں کرے گا، یہاں تک کہ پتجھڑ کے موسم میں بھی نہیں۔ تم ساری زندگی اس میں سے آرام سے پھل کھا سکتی ہو۔ اب تمہیں کہیں سے بھی کھانا ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں۔ تم جو بھی پھل کہو گی وہ درخت تمہیں یہ دے دے گا۔ اس لیے یہ تمہارا تحفہ تھا جو کہ میں تمہیں دینا چاہتی تھی۔ تمہارے اچھے اخلاق نے مجھے بہت متاثر کیا ہے۔ چندا نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا اور اسے کہنے لگی کہ تم نے میرے لیے جو کام کیا ہے میں تمہاری بہت شکر گزار ہوں۔ میں کھانے کی وجہ سے بہت پریشان رہتی تھی۔ اس طرح وہ پری دوبارہ سے چڑیا کا روپ دھار کر وہاں سے اڑ کے چلی گئی اور چندا پیچھے اس درخت کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ بہت خوش تھی کیونکہ اب کے بعد اس کے لیے یہ سب سے بڑی پریشانی ختم ہو گئی تھی کہ وہ کھانا کہاں سے ڈھونڈے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ روز آپ کو اس طرح کی مزیدار سی سٹوریز دیکھنے کو ملتی رہے۔